وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی بھائی کا سوال ہے کہ اگر ہم ہر فرقے کے مطابق جیسے لوگ کہتے ہیں ویسے ہی نمازیں پڑھنا شروع کر دیں تو کیا یہ ہماری ایسی نماز اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے؟ دیکھیں، اس میں دو طرح سے قباحت ہے، ایک شرعی اعتبار سے اور ایک دنیاوی اعتبار سے۔ دنیاوی اعتبار سے اس طرح کہ انسان اگر مختلف طریقوں کے مطابق نماز پڑھے گا تو اس کو ذاتی طور پر بہت ساری دشواری اور دقت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور شرعی اعتبار سے اس طرح بھی کہ انسان جو ہے اگر اس طرح کام کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھا کرو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ اب ہم چونکہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک کے اندر تو موجود نہیں تھے، ہم نے تو نہیں آپ کو دیکھا، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جتنے بہترین اور عمدہ طریقے سے آپ کی نماز اور آپ کا وضو کا معاملات جو ہیں بڑے احسن انداز سے ہم تک پہنچائے ہیں، تو ہم ان احادیث کا بغور مطالعہ کر کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے مطابق اپنی نماز پڑھ سکتے ہیں اور اپنی اصلاح اور تربیت بھی کر سکتے ہیں۔ آج اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ لو جی فلاں مولوی کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہمیں ایسا طریقہ بتلاتے ہیں، فلاں کے پاس جاتے ہیں تو ہمیں ایسا طریقہ بتلاتے ہیں، اب ہم عوام بیچاری کیا کریں؟ تو دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہر بندہ روٹی کھاتا ہے، کوئی چارہ نہیں کھاتا، ہر آدمی کو اچھے اور برے کی پہچان ہے، اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہوا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ گھر والوں نے آپ کو سیب لینے کے لیے بھیجا ہو اور آپ جو ہے وہ مالٹا یا کوئی اور اس طرح کا پھل خرید کے لے آئیں، یا آپ گھر میں اگر کسی نے بھیجا ہو کہ جاپانی پھل خرید کے لائیں تو آپ وہاں سے جا کے ٹماٹر خرید کے لے آئیں یا پیاز خرید کے لے آئیں، آپ وہی کچھ ہی لے کر آتے ہیں جس کے بارے میں آپ سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے۔ تو مارکیٹ کے اندر بہت ساری چیزیں ایک نمبر دو نمبر بھی موجود ہوتی ہیں، تو عقل مند آدمی جو ہے وہ پرکھ لیتا ہے کہ اس میں سے ایک نمبر چیز کیا ہے۔ تو اس لیے احادیث کا مطالعہ کیجئے، جو لوگ آپ کو سنت سے ہٹ کے معاملات بتلاتے ہیں ان کی باتوں کو پرکھیے، قرآن و حدیث پہ جو بات قرآن و حدیث پہ پوری اترے گی اس کو تسلیم کر لیجئے، اور جس کے بارے میں قرآن و سنت سے اتفاق نہیں ہوگا اس کو دیوار سے مار دیں۔ اس پہ تو حرج والی بات ہی کوئی نہیں ہے، پریشان والی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔